وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار نے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے لیبیا کے مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور لیبیا کے درمیان مختلف شعبہ جات میں باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات، وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزیر خارجہ نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی توثیق کی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اطمینان ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC سمیت بین الاقوامی فورمز پر فعال تعاون پر بھی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ISPR نے مارکہ حق میں کامیابی پر ڈاکومنٹری جاری کر دی ہے، جسے ناظرین نے خوب سراہا ہے۔ ڈاکومنٹری میں تمام اہم واقعات کو ترتیب وار پیش کیا گیا ہے اور پہلگام واقعے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی شہری آپریشن سندور کی ناکامی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ذمہ داران کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکومنٹری میں DG ISPR کی جانب سے اہم حقائق، بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس، ہتھیاروں کے ملبے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے ثبوت شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز کی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ڈھاکہ کے ہوٹل میں کی گئی، جس میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے شرکت کی۔ پہلا میچ کل کھیلا جائے گا، جبکہ تمام میچز شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں ہوں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے مارے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روکی، اس وقت صورتحال انتہائی خراب تھی اور ایٹمی جنگ کا خدشہ تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد غزہ سے مزید یرغمالی رہا ہوں گے۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں اس میدان میں سب سے آگے ہے اور اسے عالمی کرپٹو مرکز بنایا جائے گا۔ امریکی میگزین بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکہ کے حالیہ دورے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل منیر کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم کیا گیا، جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش بھی کی، جبکہ ٹرمپ خاندان کی کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ ان دنوں امریکہ میں تجارتی معاہدے پر سرگرم ہے، جن میں ٹیرف میں نرمی اور برآمدات و درآمدات کا توازن جیسے امور زیر بحث ہیں۔ پاکستان امریکہ سے 29% ٹیرف میں رعایت کا خواہاں ہے، جبکہ سویابین اور کپاس کی درآمدات بڑھانے کی بھی پیشکش کی گئی۔ توقع ہے کہ یہ پیش رفت جلد کسی باضابطہ معاہدے میں بدل سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم الحاق کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام رہی ہے اور آج تیسری نسل بھی آزادی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی، جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبے میں مزید شدت آئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی خطے میں امن اور کشمیریوں کے حقوق کی ضمانت ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق بھارتی ایئر لائنز 23 اگست تک پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ پابندی ابتدائی طور پر 23 اپریل کو عائد کی گئی تھی۔ نوٹم کے تحت بھارتی رجسٹرڈ طیارے، بھارتی ملکیت یا لیز پر لیے گئے فوجی اور سول طیارے بھی اس بندش کے دائرے میں آئیں گے۔
نئی توسیع 18 جولائی دوپہر 3:20 سے مؤثر ہوگی اور 24 اگست صبح 4:59 تک جاری رہے گی۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی اور امریکہ کی ثالثی سے جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن فضائی حدود کی بندش بدستور برقرار ہے۔